محبت سے ہمارے دلوں کو منور کریں. خان سے بمرات لو خواغین میٹنگ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو
والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. میں جناب سراج الحق یوسف زئی صاحب کو پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں. سراج الحق یوسف زئی صدر پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن پشاور، میں ان کو پنڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں. سراج الحق کے تشریف لے آئیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. کیونکہ آپ تمام دوستوں کے علم میں ہے کہ 10 بجے مارکیٹ کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 9:30 بجے تک مسعود الوی صاحب جو بریفنگ ہے وہ اپنی اس کو کلوز کریں گے، اور سراج بھائی تمام دوستوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد ہم کھانے کی طرف جائیں گے. میں تھوڑا سا تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں دوست گلبرگ گرین کے نام سے واقف ہوں جو اسلام آباد میں ہیں، یہ آئی بی کی سوسائٹی ہے، اور یہاں جتنے بھی رولز یا اتھارٹی ہے وہ سی ڈی اے ہے. اس کے سی ڈی اے کے این او سی کے بغیر وہاں پر کوئی چیز بن نہیں سکتی. اور یہ الحمدللہ 27 کنال کا پلاٹ ہے. جیسے ہی آپ گلبرگ گرین میں داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ گلبرگ کا مال ہے. گلبرگ مال کے بعد یہ پلاٹ آتا ہے. 1000 بائی 120 فٹ اس کا فرنٹ ہے، اور یہ یہاں سے اسلام آباد بلو ایریا 15 منٹ کی مسافت پہ ہے بغیر سگنل فری. اور ایئرپورٹ جو نیو ایئرپورٹ ہے وہاں سے 25 سے 30 منٹ کی مسافت ہے اس کی. اور جو اولڈ ایئرپورٹ تھا، جو پرانا ایئرپورٹ تھا، وہ ٹوٹل 5 منٹ کی مسافت پہ ہے. صدر بازار جو راولپنڈی کا ہے وہ 15 سے 20 منٹ کی مسافت پہ آتا ہے. یہ زون 4 ہے اسلام آباد کا، انتہائی اعلیٰ لوکیشن ہے. اور یہ جو بلڈنگ وہاں بننے جا رہی ہے، الحمدللہ جو مال بننے جا رہا ہے، یہ اس کا انٹیریل انتہائی خوبصورت ہے. یہ جب آپ بریفنگ سنیں گے، میری تمام دوستوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ تمام دوستوں نے جو مسعود بھائی بریفنگ دیں گے اس کو ایک دفعہ تمام دوستوں نے سننا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ کوسچن آنسر بھی ہوگا. تمام دوست اگر کسی کا کوئی کوسچن ہوگا تو اس کا بھی جواب مسعود بھائی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں دیں گے. تو میری گزارش ہے مسعود بھائی سے کہ مسعود بھائی آپ تشریف لائیں تاکہ ہم بریفنگ کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے. مسعود صاحب آپ کے پاس تشریف لائے، پرزم اسٹیٹ اینڈ بلڈر، جس نے بہت بڑے الحمدللہ سطح پر کام کیا. بیریا کی سطح پہ سب سے بڑا نام، الحمدللہ گلبرگ کی سطح پہ بہت بڑا نام، چیزیں ڈیلیور کی. تو میں مسعود بھائی سے گزارش کروں گا کہ مسعود بھائی تشریف لائیں اور اپنی بریفنگ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دوستوں. سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا جو بھائی حضرات یہاں پہ آئے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشا اور اپنا قیمتی وقت نکال کے وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، ڈائریکٹلی بریفنگ پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میں اپنا تعارف کرا دوں. بہت سے لوگ شاید مجھے جانتے ہوں گے. پشاور بھی ہمارا سمجھ لیں جس طرح راولپنڈی اسلام آباد ہمارا شہر ہے،
تو پشاور میں ہمیشہ محبت ملی ہے، تو یہ ہمارا دوسرا گھر ہی کہلایا ہے۔ تو میرا نام جو ہے وہ مسعود الوی ہے۔ آئی ایم دا آنر آف اینڈ سی او آف پرزم اسٹیٹ اینڈ بلڈرز۔ اراؤنڈ 2004 سے ہم لوگوں نے ایز اے ریئلٹر اپنا سفر سٹارٹ کیا، اور 2007 میں ایز اے بلڈر ہم لوگوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا۔ تو آج کی جو یہ بریفنگ ہے، آپ نے اس سے پہلے بہت سے پروجیکٹ آئے، دیکھے، بنے، ان کو چیز یہاں پہ آپ کو کنونشنل سے ہٹ کے دونوں چیزیں ملیں گی۔ بلڈنگ بھی آپ کے بالکل جو ٹپیکل کنونشنل سٹائل ہے اس سے ٹوٹل ہٹ کے ہے، اور اس کا جو پرائس میکنزم ہے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے وہ بھی نارمل سے ہٹ کے ہے۔ میں ٹرائی کروں گا کہ آپ کا کم سے کم ٹائم لوں، لیکن آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ فوکس کرنا ہے، تو بہت جلدی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس بلڈنگ میں ہم لوگوں نے بہت سے زیادہ کچھ سیکریفائز کیا ہوا ہے، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے بلڈنگ کا ایریا ہے، اور وہ اسی ہم نے اپنے ریلیٹرز میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ میکنزم کو ڈیفائن کروں گا، سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ سب سے پہلے اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو پرزم ایکس ٹاور لکھا ہوا ہے، تو فرسٹ ٹائم پہ پرزم نے ایکس کو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ ادروائز اس سے پہلے ہمارے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈیلیور کر چکے ہیں، ہم لوگ مختلف ناموں کے ساتھ تھے، پرزم آرکیڈ 1 2 3 4، پرزم ہائٹس، پرزم مال، اس طرح کی ہم لوگوں نے اپنی کافی چیزیں بلڈنگز ڈیلیور کی ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم ہم نے ایکس کو انٹروڈیوس کرایا ہے، تو ایکس مینز ایکسکلوسیو ایگزیکٹو۔ تو یہ بلڈنگ جو ہے آپ نے میرے ساتھ 1 بائی 1 دیکھیں گے، تو اس کے اندر جو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے اس کا ظاہر ہے انپٹ آپ لوگوں نے دینا ہے کہ کس حد تک ہم لوگ کامیاب ہوئے۔ فلور پہ ہے، ادھر کافی بڑا آپ کو ویو ملتا ہے، تو اس سوئمنگ پول کے ساتھ کیفیٹیریا، جم، جکوزی، سوانا، کمیونٹی بلڈنگ، یہ سب چیزیں اس فلور کے اوپر ایمینٹیز ہیں، اور یہ ایکسکلوسیو جو ہیں یہ ہم لوگوں نے ریزیڈنس اپارٹمنٹ والوں کے لیے دی ہوئی ہیں۔ ادر ایمینٹیز جو ہیں وہ ہماری فوڈ کورٹ میں ہیں، بٹ یہ والی ایمینٹیز جو ہیں وہ ایکسکلوسیو ریزیڈنس والوں کے لیے ہیں، نان ممبر اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اگلا ویو دکھائیے گا جی، یہ اس کا ایک اور ویو بھی ہے جی۔ ابھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو فوکس کرنا ہے، تو اگر آپ ایکسٹیریئر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ نارمل بلڈنگ سے ہٹ کے ہے۔ میں 1 بائی 1 اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہم لوگوں نے چیز کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس بلڈنگ کو گراؤنڈ لیول پہ لے کے آئیں، یعنی کہ آپ کے فٹ سٹیپ کے اوپر یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ فٹ سٹیپ کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے جرنلی، یا میں نے بھی جو پہلے مال وغیرہ بنائے ہیں، آرکیڈ بنائے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا تھا، لوور گراؤنڈ بھی بنی ہوئی ہے، اور جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہ اپر گراؤنڈ کہلاتا ہے۔ کیسے؟ لوور گراؤنڈ کی وجہ سے وہ جو گراؤنڈ ہے وہ 4-5 سٹیپس اوپر چلی جاتی ہے، تو وہ آپ کے گراؤنڈ لیول پہ نہیں رہتا، اس کی وہ بیوٹی نہیں رہتی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلا سیکریفائز کیا ہے، جو یہ لائن انڈر لائن کی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنا سیلیبل لوور گراؤنڈ سیکریفائز کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تو یہ بلڈنگ جو ہے آپ کے فٹ سٹیپ کے اوپر آ گئی ہے، فرسٹ موو جو ہم نے کیا ہے۔ سیکنڈ ون جو ہم لوگوں نے کیا ہے، یہ جو ٹریز نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ہمارا سیلیبل ایریا تھا۔ یہ بلڈنگ جو ہے پراپر سی ڈی اے میں آتی ہے، اسلام آباد کے سی ڈی اے سیکٹر میں آتی ہے۔ اس کے جو این او سی وغیرہ وہ بھی سی ڈی اے دیتا ہے، تو اس این او سی میں ہمیں یہ والا گراؤنڈ کا ایریا سیلیبل تھا ہمارا، بٹ ہم نے سیکریفائز کیا اس کی بلڈنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے، ایلیگنٹ بنانے کے لیے۔ تھرڈ ون ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اگر آپ یہ فوڈ کورٹ دیکھ رہے ہیں جو یہ اوپر بنی ہوئی ہے، یہ فوڈ کورٹ ہے۔ جرنلی جو مال جیسے کہ سینٹورس مال ہے، گیگا مال ہے، میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں، تو ان کی فوڈ کورٹ سکویز ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ پوری فوڈ کورٹ جو ہے وہ ایک تو ٹیریسز ہیں اس کے اندر، سیکنڈلی ہم لوگوں نے یہ اوپن ایریا دے دیا ہے۔ یہ اوپن ایریا جو ہے ناٹ فار سیل ہے، کوئی ہم لوگوں نے سیل نہیں کیا، فری یوز آف پبلک ہے، تو پبلک اس کو انجوائے کرے گی۔ یہ 5th فلور کے اوپر ہے، ادھر سے اپنا ویو، اور اپنے جو لوگ بیٹھ کے کافی یا جس طرح کے باہر کی بلڈنگز کے سٹائل ہوتے ہیں اسی کو ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ہے کہ اس کو لے کے چلیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ون یہ ہے کہ جو اوپر آپ کو 16 فلور بتایا تھا، یہاں پہ پول ایمینٹیز جو ہیں وہ اس والے فلور پہ ہیں، اور لاسٹ ون جو بلڈنگ کا ٹاپ فلور ہے ادھر ہم لوگوں نے ہیلی پیڈ دیا ہوا ہے۔ تو ہیلی پیڈ جو ہے
وہ راولپنڈی اسلام آباد میں ابھی تک صرف ایک ہی بلڈنگ میں ہے, دیٹ از سینٹورس مال. سیکنڈلی ہم لوگوں نے اپنی بلڈنگ میں یہ ہیلی پیڈ دی ہے. جی آگے چلیے گا. یہ اس کا ایک اور ویو ہے. جی جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے اوپن ایریا اپنے گراؤنڈ پہ دے دیا ہے. جو سیلیبل ایریا تھا وہ یہ والا ایریا ہے. یہ جس طرح کی باہر کے کنٹریز میں بلڈنگز ہوتی ہیں, یہاں پہ فیملیز اپنا بیٹھ کے انجوائے کرتی ہیں. اور اسی کے رائٹ لیفٹ پہ مال کی انٹری ہے. مال میں ہم لوگوں نے 3 انٹریز دی ہوئی ہیں اور باقی انٹریز سیپریٹلی ہیں جو آگے آپ کو چل کے بتاتے ہیں. جی پلیز آگے چلیے گا. جی اس کے بعد اس انر مال کا اس نے کوالٹی بتائی ہے کہ اس طرح کا یہ مال بنے گا. اس کو آپ ایزیلی پاکستان میں سینٹورس مال, ڈولمن مال کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس طرح کا مال انر سائڈ کا آپ کا ایٹریم ہے وہ بنے گا. جی یہ وہی فوڈ کورٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپن ایریا دیا ہوا ہے, اس کے لیے مختلف اینگلز اور ویوز ہیں. جی یہ ریسیپشن جو ہے یہ اونلی فار ریزیڈنس ہے. اس بلڈنگ کے اندر ہم لوگوں نے چینج کیا ہے. چینج ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جو آفس والے ہیں ان کی انٹری علیحدہ سے دے دی ہے اور جو مال والے ہیں ان کی انٹری علیحدہ سے ہے. پلس جو ریزیڈنس یعنی کہ اپارٹمنٹ والے ہیں ان کی بھی ٹوٹل کی ٹوٹل انٹری اور لابی جو ہے وہ علیحدہ سے ہے. فار ایگزامپل میں, میری فیملی, آپ لوگوں کی فیملی کسی اپارٹمنٹ میں جائے تو ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی ملے. بٹ وہ جرنلی نہیں ملتی کیونکہ بلڈر کے پاس اتنا کشن نہیں ہوتا. وہ ایک ہی رستے سے سب کو گزار رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنی بلڈنگ میں ایکسکلوسیوٹی کیا دی ہے کہ اس کی ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ علیحدہ سے ہے, پلس ان کی ریسیپشن, ان کی لابی, ان کی لفٹس اپارٹمنٹ والوں کی ٹوٹل علیحدہ سے ہیں. جی جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ مکسڈ یوز بلڈنگ ہے. اس کے اندر مال بھی ہے, اس کے اندر آفیسز بھی ہیں اور اپارٹمنٹ بھی ہیں. تو آفیسز جو ہیں ان کے لیے پورا ٹاور علیحدہ سے ہے اور اس کی بھی ریسیپشن علیحدہ سے دی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے جنرلی تو یہ آپ کو ڈبل ہائٹڈ نظر آ رہا ہے. تو جو ہمارا گراؤنڈ فلور ہے اس کی جو کلیئرڈ ہائٹ ہے وہ 20 فیٹ دی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. اور اسی طرح ان کی لابی آفس والوں کی اور ان کی لفٹس وغیرہ یہ بھی ٹوٹل کی ٹوٹل سیپریٹ ہے. جی ہیلی پیڈ. جی آگے چلیے گا. اس کے اندر ادر امینٹیز جو جم, سپا اور دوسری چیزیں ہیں وہ اس کو دکھا رہا ہے. اپارٹمنٹ اس کے اندر 1 and 2 بیڈ اپارٹمنٹ, یہ اس کے مختلف ویوز دے رہا ہے. جتنے اپارٹمنٹ ہیں سب کے سب اپارٹمنٹ جو اس کی بیوٹی ہے وہ ٹیرس اپارٹمنٹ ہے, اوپن ہے اپارٹمنٹ. اس کے اندر ظاہر ہے دھوپ اور ہوا کا عمل دخل ہے. پینٹ ہاؤسز جو ہیں اس بلڈنگ میں اگین کچھ چیزیں چینج ہیں. پینٹ ہاؤسز آپ کے 26 فلور سے سٹارٹ ہوتے ہیں, کافی ہائی رائز ہے. اس کے ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ پینٹ ہاؤسز ڈپلیکس ہیں اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر گلاس ورک کا زیادہ یوز ہوا ہوگا. جی جی کسی بھی پروجیکٹ میں چاہے میں لے کے آؤں چاہے آپ لوگ ایز اے بلڈر بنے تو میجر 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لینڈ ہے, این او سی. این او سی کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل جو اس بلڈنگ کا ڈیزائن ہے, جو اس کا سٹیل سٹرکچر ہے, آئی سی ٹی ہے, ایم ای پی ہے, پلس جو ادارہ ہے جہاں سے آپ نے پرمیشن لینی ہے. ظاہر ہے یہ اسلام آباد میں ہے, سی ڈی اے کے پراپر سیکٹر میں آتا ہے تو اس کا این او سی سی ڈی اے دیتا ہے. تو این او سی کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اور دین لاسٹ چیز جو اس کے اندر رہ جاتی ہے وہ کنسٹرکشن ہے. تو آج کی ڈیٹ میں جو میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ کو بریفنگ دے رہا ہوں تو یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں یہ پرزم نے, کمپنی نے اپنے گھر سے اپنی پاکٹ سے فلفل کی ہوئی ہیں. تو لینڈ کا بھی تھینک یو جی. تو لینڈ پلس این او سی جو ہے یہ کمپنی اپنی طرف سے خود سے کر کے لائی ہے. جو پبلک منی انوالو ہو رہی ہے وہ جسٹ فار کنسٹرکشن کے لیے ہو رہی ہے. جی آگے چلیے گا. تو لینڈ جو ہے اس کی یہ 27 کنال کا پلاٹ ہے, کمرشل پلاٹ ہے. اس کا سائز جو ہے وہ 1000 by 120 ہے. بلڈر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا اٹریکٹیو قسم کا سائز ہے. اور آگے چلیں.
یہ پراپر CDA کے زون 4 میں آتا ہے. اسی طرح جو NOC ہے وہ CDA سے لیتے ہیں. پورے پاکستان میں سب سے مشکل NOC جو ہے وہ CDA کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپلائنسز بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ فل کرنی پڑتی ہیں. تو یہ مختلف قسم کی کمپلائنسز بتا رہے ہیں. NOC ان پروسیس ہے آلریڈی. ہم نے جو اس سے آگے کر کے ہماری ایک اور بلڈنگ ہے اس کا NOC لیا ہوا ہے, وائس ورسا اس کا بھی اسی طرح کا NOC آنا ہے. جی کنسٹرکشن میں یہ 2 ملین اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہے. اگر میں آپ کو چھوٹا سا کمپیریزن بتاؤں تو ڈالمن مال جو کراچی میں ہے اس کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ 6 لاکھ اسکوائر فٹ ہے, اور اس بلڈنگ کا 20 لاکھ اسکوائر فٹ ہے. آپ سکیل چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے لیول کی بلڈنگ اور سکیل ہے. جی آگے چلیے گا. جی ابھی ہم لوگ اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں بھی آج آپ لوگوں کے پاس آیا ہوا ہوں تو سیل کے پرپس کے لیے آیا ہوا ہوں. آپ لوگوں میں سے بھی موسٹلی کلائنٹس, انویسٹر, ریلٹرز ہیں. میں بھی وہی ریلٹر ہوں. تو اس کو جب ہم لوگ ڈیزائن کر رہے تھے تو اس کے اندر کافی محنت ہوئی ہے. پچھلے 6-8 مہینے سے اس کی انجینئرنگ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کلائنٹ کے شو میں جا کے دیکھنا ہے, سیل اگر میں نے لینی ہے, کہ اس کو کیا کیا چیز پرائٹائز کرتا ہے اور کیا وہ چیزیں میں نے فلفل کر دی ہیں کمپنی نے. اگر تو کر دی ہیں تو انشاءاللہ پروجیکٹ ون سٹیج کے اوپر آ جائے گا. تو 4 چیزیں کیا ہے. فرسٹ ون لوکیشن. کلائنٹ کہیں پہ بھی انویسٹ کرنے سے پہلے جو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتا ہے وہ لوکیشن کو دیتا ہے. سیکنڈ ون والیوم ہے. تھرڈ ون پرائس ہے. فورتھ ون وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پہلے بلڈر ہے کہ نہیں. 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. لوکیشن پہ آتے ہیں. تو لوکیشن وائز یہ گلبرگ گرین اسلام آباد کا جو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو سیکنڈ نمبر پہ یہ پلاٹ ہے. اس پورے گلبرگ کافی بڑی سوسائٹی ہے, بالکل اسلام آباد کے دل میں ہے. فارم ہاؤسز دیے ہوئے ہیں. اس سوسائٹی کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ نہ DHA, نہ بیریا, نہ اسلام آباد کے کسی اور سیکٹر میں فارم ہاؤسز ہیں. ادھر آپ کو 4 کنال, 5 کنال, 10 کنال, 20 کنال کے فارم ہاؤسز ملتے ہیں. تو بڑا ایلیٹ قسم کا کلائنٹ ہے ادھر. اور یہ اس سوسائٹی کے بالکل شروع میں سیکنڈ پلاٹ ہے, اور اس کا سائز بھی سب سے بڑا ہے. جو ہمارے ساتھ والی بلڈنگ ہے جو بالکل آپ کو اس کا ایج نظر آ رہا ہوگا, کونا نظر آ رہا ہوگا, یہ والی بلڈنگ اور پلس ہمارے والا پلاٹ کا سائز سیم ہے. یہ 27 کنال کی ہیں. اس سے آگے والی جو بلڈنگ ہے وہ 8.5 کنال کی ہیں. تو اگر لوکیشن وائز اس کو دیکھیں تو یہ دی بیسٹ لوکیشن کے اوپر ہے. بیک سائڈ پہ اس کے فارم ہاؤسز ہیں, اور یہ روڈ بھی جو ہے کافی بزیسٹ ہے. اسی روڈ سے مختلف اپروچز نکلتی ہیں جو کہ کوہٹا کو بھی جاتی ہیں اور جو نیول انکریج وغیرہ کو جاتی ہیں. اور یہ CDA کے پراپر زون 4 میں آتا ہے. جی تو لوکیشن وائز میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کلائنٹ اس کو گڈ کر دے گا, پلس دے دے گا. سیکنڈ ون چیز پہ آتے ہیں جی, والیوم. والیوم کیا چیز ہے کہ اگر آپ کی لوکیشن تو بہت اچھی ہے بٹ اگر پلاٹ کا سائز, پروجیکٹ کا سائز ہی بہت چھوٹا ہے, سپوز وہ 5 مرلے ہے, 10 مرلے, کنال 2 کنال, تو ظاہر ہے بلڈر کے پاس اتنا کچھ کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا اور وہ کلائنٹ کو اٹریکٹ نہیں کرتا. سائز میں نے آلریڈی بتا دیا ہے, 27 کنال کا ہے. بلڈنگ ہائی رائز ہے, گراؤنڈ پلس 28 سٹوریز ہے, کافی ہائی رائز ہے, اپنے ایریے کی آئیکونک بلڈنگ ہے. ٹوٹل 32 سٹوریز ہیں, اور اراؤنڈ اس کے اندر ہم لوگوں نے یونٹ کو چھوٹا کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے 4000 یونٹ ہیں. تو کلائنٹ کے پروسپیکٹ سے دیکھیں تو اس کو ایک ہینڈسم والیوم ملتا ہے تو وہ اس کو بھی پلس کر دیتا ہے. جی تھرڈ ون پہ پرائس ہے جو کہ 1 منٹ کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. فورتھ ون چیز جو کلائنٹ دیکھتا ہے وہ بلڈر ہے. کلائنٹ اس چیز کو بعد میں دیکھتا ہے کہ اس نے پہلے بلڈنگ بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اتفاق ہوا ہے گلبرگ گرین جانے کا, یا جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگز ہیں, وہ جو ہمارے بھائی ہیں دونوں نے اتفاق سے کبھی پہلے کوئی پروجیکٹ ایز اے بلڈر کیا ہی نہیں. ان کے فرسٹ ٹائم کے پروجیکٹ تھے بٹ وہ لوکیشن وائز دونوں بلڈنگ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس لیے کلائنٹ اتنا زیادہ بلڈر کو نہیں دیکھتا. بٹ شکر الحمدللہ ہم لوگوں نے آلریڈی اپنے بہت سے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہوئے ہیں. اس کے وہ آپ کو دکھا رہا ہے. پرزم مارکیٹ 1 2 3 4, اسی طرح کراچی میں ہے, اسی طرح ہمارا اسلام آباد میں ہے. پلس ہاسپٹیلٹی کی فیلڈ بھی ہماری ہے. ہمارے اپنے ریسٹورینٹس, ہوٹلز, مارکیز ہیں, وہ بھی ہم لوگوں نے خود سے بلڈ کیے ہیں. تو اس بیس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کلائنٹ ایز اے بلڈر بھی ہمیں پلس دے دیتا ہے. اب لاسٹ ون چیز رہ گئی ہے جو سب آپ لوگوں کے لیے اٹریکشن ہے اس کے اندر, دیٹ از پرائس.
प्राइस को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, जैसे कि आपने बिल्डिंग भी देखी है, बिल्डिंग भी नॉर्मल से हट के है, तो इसी तरह इसका प्राइस मैकेनिज्म भी नॉर्मल से हट के है। कैसे? इसके अंदर दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन ऊपर देखेंगे तो 25% इन्वेंट्री लिखी हुई है डाउन पेमेंट पे और 75% लिखी हुई है आपकी बम्पर प्राइस पे। तो जो 25% इन्वेंट्री है डाउन पेमेंट वाली, ये क्या वो है? ये वही मेथड है जो सालों से चलता आ रहा है और आगे चलता जाएगा, बट ये वाली बिल्कुल न्यू चीज़ है, नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है। पहली चीज़ को डिस्कस करते हैं कि पहले जो हमारी 25% इन्वेंट्री है वो जर्नली कैसे है कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे किसी यूनिट की प्राइस, हमारे यूनिट की प्राइस 1 करोड़ रुपए है, तो वो आपको 1 करोड़ रुपए की मिलेगी। उसके अंदर आपने हमें डाउन पेमेंट 30% देनी है, यानी कि 30 लाख रुपए कंपनी को डाउन पेमेंट देनी है, और बाकी रिमेनिंग 16 इंस्टॉलमेंट यानी कि 70% आपने 4 ईयर्स में पे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद इन 3 मंथ्स क्लाइंट ने हमें 35% पे करना ही करना है। अगर करोड़ रुपए का यूनिट है तो 35 लाख रुपए 3 महीने के अंदर उसने देना है, और बाकी उसने 3.25 साल में बाकी पेमेंट करनी है जी। इसी के साथ जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है जिसके लिए हम लोग पूरे पाकिस्तान में निकले हुए हैं, क्योंकि ये वाली ऑफ़र जो है बड़े इजीली हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी दे के क्लोज़ कर सकते थे, बट हम लोगों ने इसको आपके KPK, पेशावर, इसी तरह लाहौर, कराची, मीरपुर, झेलम, सारे सिटीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव ऑफ़र है। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सब लोग इस ऑफ़र को एंजॉय कर सकें। तो 1 बाय 1 बताता हूँ कि जी अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे 1 करोड़ रुपए वाली चीज़ 1 करोड़ रुपए में मिलनी है, 30 लाख डाउन पेमेंट देनी है, 5 लाख आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। वही चीज़ एज इट इज़, वही चीज़ आपको आज की डेट में वन टाइम पे 40 लाख रुपए में मिल रही है, यानी कि वो चीज़ हम लोग आपको 1 करोड़ वाली चीज़ 40 लाख रुपए में दे रहे हैं। आपने 40 लाख दिया, खल्लास ख़त्म, कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस, कोई एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और बिल्डर है, तो वो वैल्यू कैसे प्रोजेक्ट की निकालेगा? वो कॉस्ट निकालेगा। कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ लैंड, NOC के खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे, प्लस उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो जर्नली जो कॉस्ट और प्रॉफिट की रेशियो होती है वो 60-40, 65-35, 70-30 है। तो अब क्लाइंट के प्रोस्पेक्ट से देखना है कि वही चीज़ जिसकी हमें कॉस्ट 65% आ रही है वो हम लोग क्लाइंट को 40% पे दे रहे हैं। तो क्लाइंट के शू में जब जाते हैं तो इट मीन्स कि क्लाइंट को दोबारा ये ऑफ़र नहीं मिलनी, ये वन टाइम है और उसके लिए बहुत से ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफ़र है। तो इस बेस पे अब मैं लास्ट अपनी चीज़ का कह सकता हूँ कि प्राइस वाइज भी क्लाइंट ने हमें प्लस दे दिया। तो जो शुरू में चीज़ डिस्कस की थी कि अब हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चारों चीज़ें प्लस 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 हो गई हैं। इसी को आप आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको प्राइस का कंपैरिजन दे देता हूँ। इस जगह पे जो ब्रीफिंग है इसमें किसी को प्रॉब्लम क्रिटिसाइज करना पर्पस नहीं है, जस्ट आपको अवेयरनेस के लिए बताने लगा हूँ। हमारे साथ वाली जो बिल्डिंग है वो उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो जाहिर है वो पुरानी कंस्ट्रक्शन है, आज से 6 साल पहले की। उनकी 2.5 साल पहले की प्राइस जो है वो ग्राउंड फ्लोर की 1,65,000 रुपये पर स्क्वायर फुट है। तो ज़ाहिर है जब एक जनरल सी बात है कि आप न्यू बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके अंदर पुरानी प्राइस के अंदर 30 से 35% ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने, ये हमारी रेगुलर प्राइसेस हैं, इसके अंदर हम लोगों ने कोई 30-35% ऐड नहीं किया, ये लेस देन 20% ऐड हुआ है और कुछ केसेस में बिल्कुल ज़ीरो ऐड हुआ है। तो ये जो प्राइसेस हैं ये ऑलरेडी अंडर प्राइसिंग के ऊपर है प्रोजेक्ट, और इसका 6 to 8 मंथ्स के बाद दोबारा प्राइसेस रिवाइज होनी है, इसके अंदर 25 से 30% ऐड हो जाना है। 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। हमारी रेगुलर प्राइस ग्राउंड फ्लोर की 2 लाख रुपए है, बट आज की डेट में यही आपको 80,000 रुपए में मिल रही है।
تو جنرل کمپیریزن کے لیے بتا دوں کہ گلبرگ میں جس بیلٹ میں ہم لوگوں کا پلاٹ ہے، اس میں جو رائٹ لیفٹ کے جتنے پروجیکٹس ہیں 80 کیا 1 لاکھ کیا 1,25,000 کیا 1,35,000 روپے پر سکوائر فٹ بھی اویلیبلٹی نہیں ہے ون ڈے کیش پہ. تو اس پراسپیکٹ سے دیکھیں تو کلائنٹ کو کتنا زیادہ ہم لوگوں نے ون گو میں بینیفٹ دے دیا. اسی طرح لاسٹ چیز کو ڈسکس کرتا ہوں جی کہ اپارٹمنٹ ہمارے ساتھ والی بلڈنگ کے 50,000 روپے پر سکوائر فٹ ہے. ایز اٹ از ہم لوگوں نے بھی 50,000 رکھا ہے، بٹ اگر بمپر آفر میں کوئی لیتا ہے تو دیٹ از 20,000 روپیز پر سکوائر فٹ. یہ سمجھ لیں کہ کنسٹرکشن کاسٹ بھی نہیں ہے. اگر ہائی رائز بلڈنگ کی کنسٹرکشن کاسٹ لوں اپارٹمنٹ کی تو وہ کوئی اراؤنڈ 24,000 روپے پر سکوائر فٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اس کے لیے یہ بہت بڑی اور بمپر آفر ہے، اور اس کو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اویل کرے گا. جی آگے چلیے گا. اب جو میں نے سیکھا، ظاہر ہے میں نے 2007 سے آپ کو بتایا ایز اے بلڈر کام کیا. آپ لوگ مجھ سے بہت سے لوگ سینئر بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کا نالج میرے سے زیادہ ہوگا، بٹ میں تھوڑا بہت اپنا نالج ضرور ڈیلیور کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی بلڈنگ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایکچوئل میں اس کا فلور پلان، فٹ پلیٹ دیکھتے ہیں، سب چیزیں اس کے اندر ڈیفائن ہوتی ہیں. تو ون بائی ون ڈسکس کرتا ہوں جی. اس کے رائٹ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو گاڑیوں کی آپ کو سرفیس پہ پارکنگ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ سرفیس کے اوپر پارکنگ ہے. ایکچوئل پارکنگ یہ جہاں سے یہ سٹارٹ اور جہاں پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے، یہ 3 پلیٹیں نیچے ہیں، یعنی کہ اس بلڈنگ کے اندر 3 بیسمنٹ پارکنگ کی دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کمپیریزن بتا دیتا ہوں کہ سینٹورس، آپ کے بہت سے لوگوں کا اتفاق ہوا ہوگا اسلام آباد سینٹورس مال جاتے ہوئے، تو اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو سینٹورس کی جو کار پارکنگ سپیس ہے سکوائر فٹس میں وہ ہے 1,36,000، اور اس ہماری بلڈنگ میں جو پارکنگ سپیس ہے دیٹ از 400,000 سکوائر فٹ، اس سے 3 ٹائم سے بھی زیادہ ہے. کیسے؟ جیسے میں نے شروع میں آپ کو پلاٹ کا سائز بتایا تھا کہ پلاٹ کا سائز ہے 1000 بائی 120، تو ایک بیسمنٹ جو ہے وہ 1,20,000 سکوائر فٹ کی ہے، تو 3 بیسمنٹ 3,60,000 کی ہو گئی، پلس سرفیس کی 40,000 ڈالیں تو یہ 4,00,000 سکوائر فٹ گاڑیوں کی پارکنگ ہے. آج کل کے دور میں سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے بلڈنگز کے اندر وہ پارکنگ کا آتا ہے. تو ڈے 1 پہ ہم لوگوں نے اپنی پارکنگ کو بہت سے زیادہ سیکیور کر دیا. جی سیکنڈ ون چیز، اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ پورا وائڈ سپیس ہے. یہ ہم لوگوں نے گراؤنڈ کسی بھی بلڈر کا اس کے اندر اس کی جان ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے وہ بکتا ہے اور سب سے اچھی پرائس دیتا ہے. تو یہ پورا ایریا ہم لوگوں نے سیکریفائز کر دیا اوپننیس، بلڈنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو یہ اراؤنڈ 16,000 سکوائر فٹ ایریا ہے. اگر اس کو آپ اس کی ریگولر پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 2,00,000 روپے پر سکوائر فٹ کے حساب سے، تو اٹ مینس کوئی یہ اراؤنڈ 3.5 بلین ہم لوگوں نے اس کی خوبصورتی کے لیے چھوڑ دیا. اور پہلے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوور گراؤنڈ بھی ختم کر دیا ہے. لوور گراؤنڈ اراؤنڈ ہمارا ریونیو جو تھا وہ 9 بلین کے قریب تھا، وہ بھی اس بلڈنگ کی خوبصورتی کے لیے دیا ہے. اس سے آگے چلتا ہوں جی. اس بلڈنگ کے مال میں سب سے زیادہ جو نوٹس کرنے والی چیز ہے وہ اس کا ایٹریم ہوتا ہے. تو اس کا ایٹریم جو ہے وہ 60 فٹ کا ہے. اس ایریے میں کسی بھی بلڈنگ میں نے جو دیکھا یا لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے یا آپ خود دیکھیں گے، اتنا بڑا ایٹریم کوئی بلڈنگ کوئی بلڈر سپیئر نہیں کرتا. یہ ہماری ظاہر ہے سیلیبل ایریا تھا اور اس کو ہم نے اس کی بلڈنگ کی پریکٹیکیلٹی کے لیے اس کو بھی ہم لوگوں نے سپیئر کر دیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ والی سائٹ جو ہے یہ ہم لوگوں نے آفس ٹاور ہے. تو آفس ٹاور والوں کو علیحدہ سے سیپریٹ انٹری دے دی ہے اور لابی دے دی ہے. تو یہ دیکھیں گے یہ کتنا بڑا ایریا گراؤنڈ کا اگین سیکریفائز ہو گیا. یہ ظاہر ہماری سیل میں سے چلا گیا، بٹ اس کی وجہ سے جو ہم لوگوں نے ایکس انٹروڈیوس کرایا تھا وہ چیزیں فلفل کر رہا ہے. یہ ایکسکلوسیو ہے، ایگزیکٹو ہے. لاسٹ ون، دوسری سائڈ پہ اپارٹمنٹ والوں کی اس جگہ پہ انٹری ہے، اور یہ اپارٹمنٹ والوں کو بھی ہم نے سیف اینڈ سیکیور کر دیا. ان کو علیحدہ سے لابی دے دی، ان کو علیحدہ سے انٹری دے دی، ان کی لفٹس، کارگو لفٹس، سب چیزیں ان کی علیحدہ سے. جی اب یہ میں اپنی ساتھ والی بلڈنگ کا کمپیریزن دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں
یہ انہوں نے دیا ہوا ہے 12 فٹ کا سپیس اور یہ دیا ہوا ہے 5 فٹ کا. اگر میں بھی اسی طرح کرتا, ہماری بلڈنگ بھی اسی طرح ہوتی تو ہمیں بہت سے زیادہ سیل مل جاتی. بٹ اس سیل کے نقصان میں کیا ہے کہ بلڈنگ میں پریکٹیکلٹی نہیں آتی, خوبصورتی نہیں آتی. تو اب آپ نے تھوڑا بہت یہ سمجھ لیا ہوگا کہ کتنی بڑی سپیس ہم لوگوں نے اس کی پریکٹیکلٹی کے لیے ضائع کی ہے. پلس اس کی آپ انٹری دیکھیں گے تو اس نے ایک انٹری دی ہے جہاں سے اپارٹمنٹ, جہاں سے آفیسز والے اور مال والوں نے جانا ہے, اور ہم نے اس کی ہر جگہ کی علیحدہ سے سیپریٹ انٹریز دی ہیں. جی آگے چلیے گا. اس کے علاوہ ہمارے سے آگے ایک اور بلڈنگ ہے جس کا میں نے شروع میں بتایا تھا 8.5 کنال کی ہے, سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے. اس کا بھی اگر دیکھیں گے تو اس طرح کر کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی گلیاں دے کے اپنی شاپس بڑی بنا لی ہیں. یہ ہم بھی کر سکتے تھے بٹ ہم نے پھر اگین بتاؤں سیکریفائز کر کے بلڈنگ کو چینج کیا ہے کنونشنل سے. جی یہ اوپر والی پلیٹس ہیں, یہ ان کی اسی طرح ہی ہے, چلتے جائیں. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیاں بنا کے بڑے ایزیلی سیلز بڑھ سکتی تھی. جی یہ ہمارا فوڈ کورٹ ہے. اب اس فوڈ کورٹ میں دیکھیں تو سب سے پہلے یہ والا جو ایریا ہے یہ ہم لوگوں نے تقریباً 15,815 سکوائر فٹ ہے, 16,000 کے قریب ہے. یہ اگین ہم نے سیکریفائز کیا اس بلڈنگ کو خوبصورت ایلیگنٹ بنانے کے لیے. پلس جتنی بھی بلڈنگ ہے یہ سب ٹیرسز دیے ہوئے ہیں, اور اگر ان کا اندر کا سیٹنگ ایریا دیکھیں گے تو وہ بھی بہت سے زیادہ بڑا دیا ہوا ہے اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے, اس کے اندر فٹ فال لے کے آنے کے لیے. جرنلی جو ہم لوگوں نے ریورس انجینئرنگ کر کے اپنا ایسٹیمیٹ نکالا ہے اس بلڈنگ میں, اس فوڈ کورٹ میں, جب یہ انشاءاللہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو 20,000 پیپلز پر ڈے اس کا فٹ فال بننا ہے. جی یہ دوسروں کا کمپیریزن دکھا دیا انہوں نے. جی آگے چلیے گا. جی بلڈنگ کے 2 ٹاور ہیں. یہ والی سائڈ جو ہے آفیسز ٹاور ہیں, یہ 6 سے لے کے 15 سٹوری تک آفیسز ہیں, اور اس سائڈ پہ آپ کے اپارٹمنٹ سٹوری تک اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے. جی آگے چلیے گا. تو ابھی تک دیکھیں آپ لوگوں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں, ایک اس کا پرائس میکنزم اور ایک بلڈنگ کا دیکھا ہے کہ یہ کنونشنل سے ہٹ کے بنی ہوئی ہے. اگلی چیزوں کو لے کے چلتا ہوں, اس کے اندر پھر ہم نے کچھ چیزوں کی چینجز کی ہے. فار ایگزامپل جس نے 40 دیا ہے تو اس کو ہم نے سیکیور کیسے کیا ہے. فرسٹ ون تو یہ ہے کہ جس نے 40 دیا اس کو پیمنٹ کی ریسیٹ مل گئی. سیکنڈ ون ہم نے اس کو الاٹمنٹ لیٹر دے دیا. الاٹمنٹ لیٹر اس لیے دیا کہ جو اس نے پیسے دینے تھے دے دیا, اور ہم نے بھی اس کو پراپر اس کا الاٹمنٹ لیٹر دے دیا. تھرڈ ون جو چیز ہے, جو اصل چیز دیکھنے والی ہے, وہ دیٹ از کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کے اندر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جرنل کانٹریکٹ سے ہٹ کے کلائنٹ کو دوبارہ سیکیور کیا ہے 3 چیزوں میں. 1 بائی 1 ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے چیز کیا ہوتی ہے کہ کینسلیشن اور ریفنڈ پالیسی دیکھی جاتی ہے کسی بھی بلڈر ڈیولپر کی. جرنلی کیا ہے کہ آپ کسی بلڈر کو پیسے دیتے ہیں یا ڈیولپر کو پیسے دیتے ہیں, خدا نخواستہ کسی وجہ سے کینسل ہو جائے, ہمارے والے کیس میں کینسل نہیں ہو سکتا بٹ وہ ریفنڈ کے لیے ضرور اپلائی کر سکتا ہے. اگر جرنلی جو آپ کہیں کینسل یا ریفنڈ کے لیے جاتے ہیں تو بلڈر ڈیولپر جو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کا 25% ڈیڈکٹ کرتا ہے, اور ریمیننگ اماؤنٹ آفٹر کمپلیشن آف پروجیکٹ دیتا ہے, ڈیورنگ پروجیکٹ نہیں دیتا. تو اس کے اندر ہم نے سیکیور کیسے کیا ہے, جسٹ ڈیڈکشن 10% ہے, اور اس کو پیسے بھی جو ہیں وہ ود ان 30 days مل رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے تو اس کا 10% ڈیڈکٹ کر کے یعنی کہ 10 لاکھ نکال کے 90 لاکھ روپے اینی ٹائم وہ ہم سے لے سکتا ہے. تو 90% سیکیور کر دیا ہم لوگوں نے اس کو. اس کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہے کہ ظاہر ہے جس نے ہمیں پیسے دینے تھے 40% پہ دے دیے. اب اس کی خواہش بھی ہے کہ بلڈنگ اپنے ٹائم لائن پہ بنے, بٹ اس کو اپنی سیکیورٹی چاہیے. اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ ان کیس آف ڈیلے اس کے اندر کیا ہے 4 years ٹائم لائن ہے, 1 year گریس پیریڈ ہے. اگر خدا نخواستہ اس ٹائم پہ بلڈنگ نہیں بنتی تو ہم لوگ اس کو کرنٹ مارکیٹ رینٹل دیں گے. کرنٹ مارکیٹ رینٹل کیسے نکلے گا کہ بندے نے ہمیں 40 لاکھ دیے ہوئے تھے, یونٹ تھا 1 کروڑ کا فار ایگزامپل, تو 4 سال کے بعد منیمم وہ یونٹ 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ روپے پہ پہنچا ہوا ہے. منیمم فگر بھی لوں 2 کروڑ تو اس کا 0.5% کرنٹ مارکیٹ رینٹل ہوتا ہے, تو 1 لاکھ بنا. بٹ بیسیکلی اس نے 40 لاکھ روپے دیے ہوئے تھے جس کی بیس پہ اس کو جو رینٹ ملے گا وہ ایٹ دا ریٹ آف 2.5% پر منتھ, وچ از مچ ہائر اماؤنٹ. جی آگے چلیے گا.
لاسٹ ون اس کے اندر چیز کیا ہے کہ بلڈنگ بہت سے زیادہ بڑی ہے, اس کے اندر دوبارہ ہم لوگوں نے کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. کیسے کیا ہے کہ اس کے ایسٹ مینجمنٹ کمپنی فار رینٹل پرپز یہ رائٹس پرزم کے پاس ہیں, ریٹیل اور آپ کے جو آفیسز ہیں اس کو رینٹ آؤٹ پرزم نے اپنی رسپانسبلٹی لی ہے. اس کے اندر کلائنٹ کو کوئی حیصل کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کا بھی پورا میکینزم ہے. ہم لوگ خود سے برانڈز کو لے کے آئیں گے, خود سے ملٹی نیشنل کمپنی کو لائیں گے اور وہ کلائنٹ گھر بیٹھے ہوئے اپنا رینٹ انجوائے کریں گے. جی اچھا, اس کا میکینزم ایسے بنایا ہوا ہے کہ پرزم ڈائریکٹلی کسی بھی کلائنٹ کو ڈیل نہیں کر رہی. پرزم نے مائکرو لیول پہ ڈیل نہیں کر رہا, میکرو لیول پہ ہے. ہم نے پوری بلڈنگ کے پلیٹر بنا دیے ہیں. پلیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹر میں 22 یونٹ ہیں. وہ کیسے, ایک اس کو پلیٹر لیتے ہوئے ایک شاپ گراؤنڈ فلور کی ملے گی, ایک فرسٹ کی, ایک سیکنڈ کی, ایک فوڈ کورٹ, اسی طرح آفیسز اور اسی طرح اپارٹمنٹ ملیں گے. ایک پلیٹر میں 2 اپارٹمنٹ بھی ہیں اور وہ ہم نے ڈیلر کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے. اب اگر پرزم کو کوئی ڈائریکٹلی کلائنٹ مل بھی رہا ہے تو ہم لوگ دوبارہ اس کو ڈیلر کی طرف راؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اپنے ڈیلر سے لیں, تاکہ یہ جو پچھلے 3-3.5 سال میں ڈیلر کا بزنس بھی نہیں چلا, اس سے ان کا بھی بزنس چلے گا, انویسٹر کا بھی چلے گا, ہمیں بھی ملے گا. دیکھیں ڈیلر کے پاس جانے کی یا کوئی بھی کمپنی جو فرسٹ ڈے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے ڈیلر کے پاس جانا ہے, کلائنٹ کے پاس جانا ہے یا مکس چلانا ہے, تو سراج بھائی اس کے اندر ہم نے یہ میکینزم بنایا ہے کہ ہم نے ڈیلر کو پروموٹ کیا. جی ڈیلر کو کیسے پروموٹ کیا ہے؟ فار ایگزامپل میرے پاس کلائنٹ آ جاتا ہے, کلائنٹ اور ڈیلر میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک ہی فرق ہے, مجھے ڈیلر کو کمیشن دینا پڑتا ہے اور کلائنٹ سے میں کمیشن بچا لوں گا. تو ادھر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے 60 روپے چھوڑ دیے ہیں, یعنی کہ 60% کر دیا ویو آف, تو وہ 1, 2, 3, 4% بچا کے میں نے کیا کرنا ہے, وہ میں نے ڈیلر کو گفٹ کر دیا. جی تو یہ ہمارا ڈیلرز نیٹ ورک کے اوپر ہے. آگے چلیے گا. اس کے اندر اس کا یہ سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں پھر میں نے پہلے کہا کہ یہ نارمل سے ہٹ کے چیزیں ہیں. یہ 1 منٹ میں توجہ دیں گے تو آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارا بریک ڈاؤن ہے. انوینٹری ہماری 100% ہے, جس میں سے 25% انوینٹری جو ہے وہ انسٹالمنٹ پلان پہ جانی ہے, یعنی کہ 100 روپے کی چیز 100 روپے میں جائے گی اور 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے. 75% جو انوینٹری ہے وہ بمپر پرائس پہ ہے, بٹ بمپر پرائس کے بھی 2 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج جو ہے وہ یہ والا ہے جس کے لیے ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں. اس میں کیا ہے کہ سیلز پارٹنر کو ہم لوگ اپنی اس بمپر کا 50% انوینٹری دے رہے ہیں, اور کس ریٹ پہ دے رہے ہیں؟ ایٹ دا ریٹ آف 40% پہ. اور 25 جولائی یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے, کچھ اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. فرام 25 جولائی باقی ریمیننگ انوینٹری جو ہے ہم لوگ ایٹ دا ریٹ آف 50% دیں گے, یعنی کہ جو چیز 100 روپے کی آج ہم آپ کو 40 میں دے رہے ہیں, فرام 25 جولائی وہی چیز آپ کو ہم لوگ 50 روپے میں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے 40 روپے پہ چیز لی ہوئی ہے وہ 1000% اس کو ہم لوگوں نے سیکیور کر دیا. جی آگے چلیے. اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ڈیلرز نیٹ ورک پہ جا رہے ہیں, تو ڈیلر کو ہم نے دوبارہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جو پلیٹر کی پرائس بنتی ہے وہ ہم لوگ آج کی ڈیٹ میں اس سے پوری بھی نہیں لے رہے, اس سے جسٹ کیا لے رہے ہیں 10%. فار ایگزامپل کسی بھی چیز کی 1 کروڑ روپے کی پرائس بن رہی ہے, اس کے جسٹ ہمیں 10 لاکھ روپے دینا ہے اور باقی اس کے پاس 70 ڈیز کا ٹائم ہے. ایزیلی وہ اپنے کلائنٹ کو بیچ لے گا اور اس کے اوپر 4 پیسے کما لے گا. ان کیس اللہ نہ کرے اس نے اپنی ڈیل کمپلیٹ نہیں کی تو جنرلی آپ کو پتا ہے لوگ پیسے فورفٹ کر رکھتے ہیں, ضبط ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں نے شکر الحمدللہ میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے 2004 سے سٹارٹ لیا ہے آج دن تک نہ کسی کا ٹوکن, نہ کسی کا بیانہ اور نہ کبھی کسی کے ساتھ مس کمٹمنٹ کی ہے. تو اس کیس میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر فرض کریں کسی نے ہمیں 10% دیا ہے اور وہ اس دن فلفل نہیں کر سکا تو ایز اٹ از وداؤٹ اینی ڈیڈکشن, کوئی پیسے کاٹے بغیر ہم لوگ اس کو اس کے پیسے واپس کر دیں گے. ہمارا اپنا میکینزم اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ چیزوں کی سیل پھر ہم لوگ خود کر لیں گے. جی آگے چلیے گا. اب اس کے اندر آفٹر بمپر آفر آگے آ جائیں.
بمپر آفر کیا ہے کہ لوگ یہ چیز خود سے سیل کر رہے ہوں گے مارکیٹ میں، یعنی کہ آپ نے 40 لاکھ کی چیز لی ہے، 40 کی 45 میں بیچ رہے ہیں، 50 55 60 اور 100 آن چلتا جائے گا، اس میں آپ کو کہیں پہ بھی ہماری ضرورت نہیں۔ پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، آج کی ڈیٹ میں آپ نے چیز 40 کی لی، 25 جولائی سے وہی چیز کمپنی 50 پہ دے رہی ہے، تو ظاہر ہے آپ ایزیلی اپنی چیز اس دن 47 48 49% پہ دے دیں گے۔ 50% پہ جب آئے گی تو کمپنی کی بھی وہ انوینٹری سیل ہو جائے گی، دین وہ 50% والا بیریئر توڑے گی اور یہ آگے 100 55 لاکھ 60 لاکھ اور اس طرح چلتا جائے گا۔ جی آگے چلیے۔ جی اس کے اندر ایک اور چیز، نئی چیز جو ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے وہ یہ ہے کہ 75% انوینٹری ہماری بمپر پہ ہے۔ سمجھیں کہ وہ جو ٹائم لائن دی ہے وہ سب کلوز ہو گئی، بہت سے زیادہ اٹریکٹیو آفرز ہیں، اسی کی بیس پہ ہمارا جو انسٹالمنٹ پلان والی انوینٹری ہے وہ بھی سیل ہو گئی۔ تو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آفٹر 6 months پرزم کے پاس سیل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، تو ظاہر ہے ہماری بھی سیلز ٹیم ہے، کام چلانا ہے، جس نے مجھ سے 40 پہ لے لیا ہے اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے۔ تو ادھر ہم لوگوں نے نئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے، وہ کیا کرائی ہے کہ فار ایگزامپل سراج صاحب نے 40 روپے پہ 40 لاکھ روپے میں، کروڑ والی چیز 40 لاکھ روپے میں آج کی ڈیٹ میں مجھ سے لے لی۔ میں نے ان کو دوبارہ آفر کی کہ اگر سراج صاحب آپ اس کو کروڑ روپے میں بیچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نوٹ ڈاؤن کرا دیں، کمپنی کی لائبلٹی نہیں ہے، میں نے اپنی پاکٹ سے نہیں پیسے دینے، میں نے کلائنٹ کو بیچنی ہے۔ اور فار ایگزامپل داوڑ صاحب 6 مہینے کے بعد آتے ہیں، پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، انہیں پروجیکٹ اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی انوینٹری کوئی چیز دو، میں سراج صاحب والا یونٹ ان کو دکھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اوکے ڈن مجھے دے دیں۔ تو 6 مہینے گزر گئے ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر ڈاؤن پیمنٹ 30% تھی اور 5% کی انسٹالمنٹس تھی۔ تو اس دن داوڑ صاحب نے مجھے 40 لاکھ روپے دے کے چیز بک کرنی ہے، انہوں نے مجھے 40 لاکھ روپے دیے اور یہ 40 لاکھ ایز اٹ از میں نے سراج صاحب کو واپس کر دیے۔ تو سراج صاحب کا کمپنی کے ساتھ لگا ہوا تھا 40 لاکھ، ایز اٹ از 40 لاکھ ان کو واپس آ گیا، پرنسپل زیرو ہو گیا۔ اب ریمیننگ 60 لاکھ روپے داوڑ صاحب نے مجھے 3.5 سال میں دینا ہے۔ تو سراج صاحب کا یہ 60 لاکھ روپے پروفٹ ہے، اس پروفٹ کے اندر ظاہر ہے اب کمپنی پرزم بھی سروسز دے رہی ہے، تو 25% ہم نے اپنے سروس چارجز رکھے ہیں، وہ 60 لاکھ میں سے 15 لاکھ روپے پرزم کا پروفٹ ہے اور 45 لاکھ روپے سراج صاحب کا پروفٹ ہے۔ اور وہ کیسے نکلے گا؟ جیسے جیسے اب داوڑ صاحب نے اس کے بعد مجھے انسٹالمنٹ دی، تو وہ پروفٹ والی انسٹالمنٹ تھی سراج صاحب کی، اس میں سے میں نے اپنا 25% ڈیڈکٹ کیا اور ریمیننگ پیسے میں نے سراج صاحب کو دیے، اور اس طرح یہ سوان چلتا جائے گا۔ تو اس بیس پہ میں نے دوبارہ 40 والے کو سیکیور کر دیا۔ جی آگے چلیے گا۔ جی اس جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس بلڈنگ میں اس کا ٹکٹ سائز چھوٹا کیا ہے، ادروائز اس کے جو یونٹ بن رہے ہیں وہ اراؤنڈ 1200 ہیں، بٹ اس کو ہم نے اور چھوٹا کر دیا ہے، تو اس کے 4000 اراؤنڈ یونٹس بنتے ہیں۔ جو ہم لوگ آپ کے پاس پشاور، کراچی، لاہور یہ جگہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری چیز کے اوپر 4000 یونٹ کے اگینسٹ میں 10,000 بائر کھڑا ہوا ہو۔ تو ظاہر ہے جس خوش نصیب کو ملے گا اس نے کل اس کے اندر ودن 24 hours پروفٹ انجوائے کرنا ہے۔ جی لاسٹ ون یہ ہے کہ کلائنٹ جس نے 40% یا 50% پہ چیز لی ہے اس کو ہم نے 1000% سیکیور کیا ہے۔ اب لاسٹ ایگزامپل دیتا ہوں کیسے۔ فار ایگزامپل سراج صاحب نے مجھے نئی یونٹ لکھوایا، وہ انسٹالمنٹ پہ 100 روپے میں نہیں بیچنا چاہتے، بٹ ان کے پاس یونٹ پڑا ہوا ہے جو کروڑ کا تھا، 40 لاکھ دیا ہوا تھا۔ 6 مہینے کے بعد داوڑ صاحب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے چیز بتائیں، میں نے بتائی اور بتایا کہ جی آپ کو 1 کروڑ روپے میں ملے گا۔ آج کی ڈیٹ میں آپ مجھے 40 لاکھ دیں گے اور 60 لاکھ مجھے اپنے 3.5 سال میں دینا ہے۔ بٹ داوڑ صاحب جو ہیں وہ سراج صاحب کے بھی کلائنٹ ہیں، تو انہوں نے سراج صاحب نے ان کو آفر کی کہ بڑا تم نے 40 لاکھ ادھر دینا ہے اور اس کے بعد 60 لاکھ 3.5 سال میں دینا ہے، آج کی ڈیٹ میں مجھے 60 لاکھ دو اور لے جاؤ، خلاص ختم۔ تو ظاہر ہے داوڑ صاحب کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہے، وہ ان سے چیز لیں گے تو دوبارہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ سیکیور ہو گیا۔ جی یہ پوری کی پوری اس کی بریفنگ تھی۔ اگر آپ کو بریفنگ پسند آئی ہے تو تالیوں میں مجھے ضرور یاد۔
یہ چیزیں نہیں ہیں بٹ آپ کو پوری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو بھی ایزی وے میں سمجھ آ جائیں. ابھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے, کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, کوئی ان پٹ دینا چاہتا ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے میں اسٹیج پہ ہوں تو میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ اس کے سوال کا ضرور میں جواب دوں. جی مائک دے دیں. جی کسی کا کوئی کویسچن؟ جی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایز اے ریئلٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ آج آپ پاکستان کے بہت بڑے بلڈرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو آپ کی اس محنت پہ, آپ کی اس کوشش پہ میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو. پھر آپ نے اس میں یہ جو پوری پریزنٹیشن دی بہت اعلیٰ دی. میرا خیال میں فرسٹ ٹائم میں نے اس طرح کی پریزنٹیشن پاکستان میں آبزرو کی ہے کسی بلڈر کی طرف سے, تو اس کے بھی آپ داد کے مستحق ہیں. اور جو میری سب سے امپورٹنٹ ابھی لاسٹ میں پریزنٹیشن کا اختتام میں دیکھنا چاہ رہا تھا, وہ مجھے تھوڑا مسنگ نظر آیا تو میں نے کہا میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں. جی کہ ہم سارے ڈیلر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے سارے ڈیلرز ہی اس کمیونٹی میں اپنے محنت کرتے ہیں اور اسی سے ہم آن کرتے ہیں. تو ہم اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی پریزنٹیشن لاسٹ میں اگر اس طرح سے ہو کہ آپ نے جو پلیٹرز متعارف کرائیں اس کی ایک ڈیٹیل سی پریزنٹیشن ہوتی کہ ہمارا پلیٹ پہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور اینڈ کہاں پہ ہوتے ہیں اور کتنے پلیٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. جی روہل, یہ ذرا سر کی بات نوٹ کریں. پلیٹر آپ کے پاس کوئی پڑا ہے؟ گلزار صاحب پلیٹر ان کو دیں تاکہ یہ پلیٹر دکھا دیں اسکرین پہ. جی بالکل. اور سر وہ اس سے جو ہے نا تمام ڈیلرز کو ذرا سا ذریعہ آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر ایک بندہ خود ایک پلیٹر اٹھا سکتا ہے تو وہ اٹھاتا, اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے گروپ کی شکل میں 4-5 ڈیلر مل کے اٹھاتے ہیں تو وہ اس طرح سے اپنا مائنڈ میک اپ کرتا. میرا ایک بس کوسچن. اس کے اندر سر میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں. کل کے دن میں ہم لوگوں نے اپنا اوپن ہاؤس رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے شہر میں ہی میری ٹیم, میرے نمائندے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. شہباز صاحب وہ کس جگہ پہ ہے؟ وہ کس جگہ پہ؟ شاہین ٹاؤن. انہی کا ریسٹورینٹ ہے جی, شراز گیدرنگ. کل صبح ہم 10 بجے سے شام 7 بجے تک اویلیبل ہوں گے. میں آپ کو بھی آ کے اپنا کارڈ بھی دیتا ہوں, پلیز میرے سے رابطہ کریں اور وہاں تشریف لائیں. آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے یہ ساری چیزیں, پلیٹرز, فلور میپس, آپ کی چوائس کی اور بھی جتنی کوئری کی چیزیں وہ میں آپ کو اور میری ٹیم ہوگی ایکسپلین کریں گے آپ کو انشاءاللہ. شراز گیدرنگ میں کل اوپن ہاؤس ہے, اراؤنڈ 10 بجے سٹارٹ ہوگا. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے آپ ضرور جائیں. نئی چیز ہے اور آپ کو اس کے اندر بہت سے زیادہ اٹریکشن ملے گی. میں نے آپ لوگوں کی پوری ٹرائی کی ہے, میری ٹیم نے, کہ ہر ایک کے پیسے سیکیور اینڈ سیف رہیں. جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے, اگر آپ ہمیں کوئی پیسے دیتے ہیں جب تک ڈیل میچور نہیں ہوتی وہ پیسے آپ کے پاس امانت ہیں. اس سے پہلے میں اپنا ایک چھوٹی سی چیز, جو بندے نے مائل سٹونز اچیو کیے ہوتے ہیں وہ بڑے فخر سے سٹیج پہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے, بٹ جہاں پہ بندے کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے تو وہ ٹرائی کرتا ہے کہ اس کو نہ بتایا جائے. میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ کچھ عرصہ پہلے پرزم ٹاؤن کے نام سے نکالا تھا. اس کے اندر سرٹن پرابلمز آ گئے. پرابلم یہ آ گئے کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ کاغذات LOP NOC کے چکر میں لیٹ ہو گئے. تو ہمارا جو دوسرا کمپیٹیٹر تھا میٹرو, اس نے اس جگہ پہ سیل لے لی. اور جب تک ہم نے اپنے پیپرز پورے کیے اس ٹائم تک عمران خان صاحب کا رجیم چینج ہو گیا تھا. اس کے بعد پراپرٹی نوز ڈاؤن ہو گئی تو وہ ہمارا پروجیکٹ نہیں چلا. بٹ میں اس کے اندر آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اس ٹائم پہ جس نے پرزم کو پیسے دیے ہوئے تھے, یہ فرسٹ ٹائم پہ میں نے اپنی لائف میں بھی, پریکٹیکل لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ بلڈر یعنی کہ ڈیولپر کو ہارڈ کیش واپس کرتے ہوئے. تو شکر الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اگر کسی نے 100 روپیہ دیا تھا تو میں نے اس کو 105-110 روپے دے کے خوشی سے واپس کیا. تو شکر الحمدللہ ہمارا کبھی بھی کوئی افیکٹ ہی نہیں ہے. ٹرائی یہی کی ہے کہ کوئی لائبلٹی نہ کھڑی ہو. تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنا یہ اٹریکٹیو قسم کا پلان ہے, جس نے پلیٹر لیا
मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उनकी पूरी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, बट अगर नहीं भी होती तो प्रिज्म दोबारा बैक पे उसको ऑन कर रहा है, उसके कोई पैसे ज़ब्त नहीं है और उसको पैसे भी एज इट इज़ वापस मिल रहे हैं। जी प्लीज़ किसी और का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, जान आलम खटक मेरा नाम है जी। आपकी सारी बातें हमने सुन ली, बड़ी ज़बरदस्त बातें थी और दिल बड़ा खुश हुआ जी। एक बात जो मेरी समझ से थोड़ी सी बालातर है या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ जी, वो ये है कि यहाँ ज़्यादातर हमारे डीलर्स बिरादरी है जी और सारे के सारे प्लेटर वाले नहीं है जी। मतलब सारे मेहनती लोग हैं और हर एक का इंडिविजुअल क्लाइंट होगा जी। तो आपके बातों से ये नज़र आया कि ये तो चंद मखसूस लोग होंगे जो प्लेटर ख़रीद सकते होंगे, तो ये आम डीलर क्या करेंगे? जी मैं बताता हूँ Thank सर। उसके अंदर ये है कि ज़ाहिर है हम लोग आपके शहर में आए हैं तो इसमें से कुछ लोग प्लेटर्स लेंगे और वही प्लेटर अपने लेवल पे यूनिट वाइज डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जांपल सर आपने लिया, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, आपने एक प्लेटर ले लिया, ठीक है, ज़ाहिर है उसके अंदर 22 यूनिट हैं, तो वो आपने किधर लेके जाना है, इन्हीं डीलर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बेसिकली एट ए टाइम आपके पास उतना क्लाइंट नहीं होगा तो दोबारा आप डीलर्स की तरफ जाएंगे। दूसरी बात है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा डीलर हूँ, मेरे पास 2 यूनिट का बायर है, बट मेरा एक और भाई है हबीब भाई, उसने प्लेटर उठा लिया है तो उसके उस प्लेटर में से मैं 2 यूनिट खरीद लूँगा। तो यूँ करके ये मैकेनिज्म चलेगा, उनको भी कमीशन मिल गया, मुझे भी मिल गया, और ये पूरी चीज़ हम लोगों ने बनाई हुई है। जी उनको हबीब भाई स्पीकर को दीजिएगा। उसका सर तरतीब क्या होगा, मतलब ताकि लोगों को तो पता लग जाए कि जी मैं सर इसके अंदर भी ये बता देता हूँ कि एक चीज़ इस पूरी ब्रीफिंग में रह गई है और वो दैट इज़ कमीशन। अब कमीशन का ये चीज़ है कि कमीशन स्टेज पे नहीं बताई जा सकती सर, उसकी एक रीज़न है। अगर आज की डेट में मैं स्टेज पे बता दूंगा तो जो उस डीलर को कल सेल करते हुए प्रॉब्लम होगी, हर एक को वो फिगर मिल जाएगी तो हर बंदा क्लेम करेगा कि इतना तो मुझे तुम छोड़ो ही छोड़ो। तो जाहिर अगर उतना उसने छोड़ दिया तो उस बेचारे ने फिर क्या कमाना है। सेकेंडली जो हमारी टीम कल आएगी यहाँ पे आपके शराज वो गैदरिंग में, वो कैटरिंग में इनका है, वहाँ पे आपको यूनिट्स भी मिल जाएंगे क्योंकि वो किसी ना किसी का प्लेटर होगा। इसके अंदर हमने ये स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाया है, कोई भी प्लेटर लेता है, फर्ज करें आपने ले लिया, सिराज साहब ने ले लिया, किसी और ने ले लिया, देन प्रिज्म के पास जो क्लाइंट आ रहा है वो भी आपके प्लेटर की तरफ राउट कर रहा है, क्योंकि प्रिज्म के पास अभी 40 वाली कोई चीज़ नहीं दोबारा बचनी, मेरे पास बचनी है जो मैंने 25 जुलाई से 50 पे देनी है। तो अगर मैं ही 40 पे दूंगा तो अपना नुकसान कर लूँगा, तो वो क्लाइंट भी दोबारा राउट होके आपको मिलेगा। जी थैंक यू सर। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? सर सॉरी फॉर द मिस्टेक, चारकोल कैफे जमरूद रोड, ठीक है जी, वहाँ पे हमारी टीम मौजूद होगी। ठीक है जी, आप में से जो लोग वहाँ पे आना चाहें, जैसे मैंने पहले ही बताया हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है। ये सारे प्लेटर्स की डिस्कशन, इन्वेंट्री की डिस्कशन, फ्लोर्स की डिस्कशन, इवन प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स आज मसूद साहब ने एक्सप्लेन किए हैं, इसको अगर आप मजीद डिटेल में जाना चाहें, लोकेशन से रिलेटेड कोई लेना चाहें डिटेल्स, या गुलबर्ग के मतलब कोई मजीद जनरल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, अप्रोच के मतलब, लोकेशन के मतलब, प्रोजेक्ट के और डायनामिक्स जो हैं, तो हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। चारकोल कैफे, ये जैसे इन्होंने बताया जमरूद रोड पे आपके ये वाला ओपन हाउस होगा, ये सराज साहब भी अनाउंस कर देंगे। ज़ाहिर है ये हमारे साथी दोस्त हैं, तो इंशाल्लाह वो आप लोग जब वहाँ पे आएंगे तो आपको मज़ीद डिटेल्स भी वहाँ पे मिल जाएंगी। मेरी आप लोगों से ज़रूर ये दरख्वास्त है, ये नई चीज़ें हैं, इसके अंदर ज़रूर लुक आफ्टर, इसको ज़रूर देखें तो आपको खुद ब खुद मैकेनिज्म समझ आएगा। चीज़ आपको जब पसंद आएगी तब लेनी है, बट इसके ऊपर जब आप तवज्जो देंगे तो बहुत सी नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पे चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है और कुछ अरसे बाद मुझे भी पता है इन्हीं चीज़ों की कॉपीज़ भी बननी है, स्कैम भी होने हैं, बट कोई अच्छे लोग भी आने हैं और मुझसे भी अच्छा काम करेंगे। इसीलिए एक नई चीज़ का शुरुआत है, जितने जल्दी आप इंटर होंगे उतने जल्दी आप सीखेंगे। जी किसी और का तो नहीं कोई क्वेश्चन? जी ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सक्यूज मी माय नेम इज़ बाबर अली फ्रॉम पशवलते रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी टाउन। इमरान साहब का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने मुझे दावत दी, इन्विटेशन दी।
सर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ कैंसिलेशन, या ये क्लाइंट की मिस्टेक है या आपकी मिस्टेक है? दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा है कि इसमें ब्रांड्स हम लाएंगे, तो सर मैं तो खैर नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे कि उन्होंने बड़े बड़े एक्सपो करवाए हैं इसी पेशावर में, एंड देयर इज़ नो अवेयरनेस इन आवर पुख्तून कौम। सो यहाँ पे अगर ये लोग अपना ब्रांड लाना चाहते हैं और ये लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सो मैं ज़रा अपनी इनपुट्स इसमें आपको दूंगा कि ये इसके बारे में ज़रा आप हमें बताएं कि व्हाई यू आर ब्रिंगिंग यूर ब्रांड्स। थैंक यू। मैं सर आपकी दोनों चीज़ें बताता हूँ। अगर जिस टाइम पे मैं उधर पहुंचा था कॉन्ट्रैक्ट पे, उधर मैंने दो चीज़ें लिखी थी। एक चीज़ लिखी थी कैंसिलेशन और रिफंड, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये 40% वाले पे कैंसिलेशन अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने जो मुझे देना था वो दे दिया। हाँ, रिफंड वो ज़रूर अप्लाई कर सकता है, तो कैंसिलेशन नहीं है। पहले भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगेन बता दिया है। सेकंड वन, जो आपने ब्रांड की बात की है, बिल्कुल फॉर एग्जांपल हमसे किसी क्लाइंट ने कोई चीज़ ली है बट उसका खुद से बहुत अच्छा ब्रांड है, तो क्यों नहीं हम लोग उसको मोस्ट वेलकम करेंगे, उसको आने की दावत देंगे, वो ज़रूर वहाँ पे आए। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अगर कोई शॉप ले लें तो शॉप का ब्रांड को देंगे किराए पे, तो उसका कितना फुट फी फुट किराया कितना होगा? कोई इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का शॉप ले लें या 5 करोड़ का शॉप ले लें, उसका किराया कितना होगा फर्स्ट फ्लोर पे? जी मैं इसको बताता हूँ सर। और फर्स्ट फ्लोर का क्या रेट है और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे उसका क्या रेट है? जी मैं इसको बताता हूँ सर। देखिए, ये बिल्डिंग 4 साल बननी है, 4 साल लगेंगे, 4 साल बाद ये रेंट आउट होगी। तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने करोड़ रुपए वाली चीज़ 40 लाख रुपए में ली, और उस दिन उस शॉप की, उस यूनिट की प्राइस जो है 2-2.5 करोड़ बन गई, तो उसको आपने 2-2.5 करोड़ के साथ 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जर्नली जो रेंटल मिलता है रिटेल का, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है अपार्टमेंट का, होता है 0.3%, 0.3 to 0.4, और रिटेल का होता है 0.5। यानी कि जो 40 लाख वाली चीज़ ली है उसका जर्नली आपको 1.25 से 1.5 लाख रुपए रेंटल मिलेगा उस टाइम पे। जी अच्छा, और दूसरा अगर कोई प्लेटर ले ले तो प्लेटर कमीशन डीलर का क्या होगा, कमीशन क्या होगा उसमें प्लेटर में? जी जो प्लेटर खरीदे 4-5 आदमी इकट्ठे होके वो खरीद ले तो उनके लिए क्या कमीशन होगा? जी कमीशन की बात कर रहे हैं, जो मैंने पहले अभी आपको बताया सर। जब ये आप टेबल पे बैठेंगे तो तब, क्योंकि मैं हाल में दे दूंगा, फर्ज करें आपने ही वो मुझसे प्लेटर ले लिया, तो एक बंदे को पता है कि कितना कमीशन है, कल वो आपसे इतना ही कमीशन डिमांड करेगा, तो आपको बचना नहीं है। तो ज़ाहिर है जब आप बैठेंगे तो आपको वो देंगे। जी बता दें सर कि ये इसका किराया कितना होगा। अगर किराया बता दिया तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी, वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी सर, मैंने किराया बता दिया जी। जो कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो लाखों हिसाब से जो करता है, करोड़ों हिसाब से, तो अपना भी गिनते हैं उंगलियां कि मैं कितना कमाऊंगा 3 साल के बाद। इसका पैसा तो डिवले हो रहा है ना, डॉलर ऊपर जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो इसका पैसा तो 1-2 लाख से 2-3 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच होगा, तो उसका किराया कितना होगा ये बता दीजिए। ये बहुत जरूरी काम सर। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ आपको समझाने की। जैसे मैंने अभी कहा है कि अगर यूनिट 1 करोड़ रुपए का है, अगर आपने 40 लाख दी है तो 40 लाख के ऊपर लाख से 1.25 लाख रुपए आपको किराया मिलेगा। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया जी मसूद भाई। मैं तकरीबन पिछले 25 साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, और यहाँ मेरे बहुत सारे सीनियर दोस्त बैठे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने फर्स्ट टाइम अगर पूरे पाकिस्तान में हमने प्रोग्राम किए, कराची में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। मैंने आज तक किसी भी सीईओ को जिसका प्रोजेक्ट हुआ है उसको ब्रीफिंग देते हुए नहीं सुना। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दें। पहली दफा किसी सीईओ ने बगैर किसी कागज के एक चीज तमाम दोस्तों के सामने बयान की। मसूद अलवी साहब का तारफ ये है कि बैरिया के अंदर ये फर्स्ट डीलर थे, और बैरिया के अंदर सबसे बड़ा काम करने वाले ये थे। मसूद अलवी साहब का तारफ ये है कि जिन्होंने एक दिन में 12,000 प्लाट कराची का, बैरिया का बेचा है। ये रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं तोड़ सका।
اور یہ بھی میں پشاور میں اپنے ان سینئر دوستوں کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے کہ پرزم اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کو یا مسعود الحسن علوی صاحب کو ہم نے ٹوکن دیا، بیانہ دیا تو یہ ہمارا ٹوکن کھا گئے، بیانہ کھا گئے، یا انہوں نے کبھی ڈبلنگ کی ہو، کبھی انہوں نے ایک یونٹ 2 لوگوں کو سیل کر دیا ہو. یہ الحمدللہ اگر آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ جو اتنی بڑی گیدرنگ آپ کے سامنے دوست تشریف لائے، میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے ان کو سنا. ان کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ آپ جو پیسے ان کو دیں گے یہ وہ پیسے الحمدللہ آپ کے یہی سمجھیں گے کہ بینک میں پڑے ہوئے ہیں. وہ پیسے آپ کے 1 روپیہ بھی ادھر نہیں جانا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گلبرگ گرین آئی بی کی سوسائٹی ہے، انٹیلیجنس آف بیورو کی، اور یہ جو پلاٹ ہے اس وقت، اس کی مالیت جو اس وقت ہے وہ صرف اور صرف، میں آپ کو کم بتا رہا ہوں، 15 ارب روپے سے زیادہ کی اس کی مالیت ہے. تو آپ آئی بی کی سوسائٹی چلے جائیں، وہاں ڈیلر صاحبان کے پاس چلے جائیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، آپ اس کو سرچ کریں. جو ریٹس مسعود بھائی نے یہاں بتائے ہیں، جو چیزیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر اس میں سے کوئی چیز غلط ثابت ہوگی ہم جرمدار ہیں اور ہم اس کو بغیر معاوضے کے یونٹ بھی دیں گے. تو میں اب اپنے بڑے بھائی پشاور پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر، آج کے میزبان سراج الحق یوسف زئی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تمام دوستوں سے بھرپور کلیپنگ کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یوسف شاہ صاحب، بھائی صدر فیڈریشن آف ریلٹرز خیبر پختونخوا، نظام صاحب صدر واگڈا ٹاؤن تاروجبہ، میرے معزز مہمان گرامی، پشاور پراپر ڈیلرز، نوشہرہ پراپر ڈیلرز، واگڈا ٹاؤن پراپر ڈیلرز، PH8 پراپر ڈیلرز، تمام کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں اس کے متعلق ٹیکنیکل ایک صاحب ہمارے ہیں جو PDA میں ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول ریگی ماڈل موجود ہے. اگر کسی نے اس سے پوچھنا ہے تو وہ آپ کو اور مزید سمجھا دیں گے، وہ ادھر بیٹھے ہیں. علوی صاحب، آپ نے جو پریزنٹیشن پیش کی میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. جس طرح عجیب بھائی نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے ایک CEO کو دیکھا اور وہ آ کر اس طرح بریفنگ دی کہ بیٹے سامعین نے اس پہ خود آپ کو خراج تحسین پیش کی. تو میں اپنے بھائیوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے، آج آپ نے ڈیلر کو عزت دی. ہمارا نعرہ ہے ڈیلر کو عزت دو اور کاروبار بچاؤ. آپ نے ڈیلر کو عزت دی. یہ 3 سال سے خوار ادار کر رہے ہیں، نہ ان کو کوئی کمیشن دیتا ہے. جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے ہمارے ساتھ وعدے کرتے ہیں لیکن وعدے نبھاتے نہیں. آج آپ نے پریکٹیکلی بتایا. میری خوشی اسی بات سے ہے کہ میرے پشاور، میرے تاروجبہ، خیبر پختونخوا کے تمام جہاں سے ڈیلر آئے ہیں کہ اس سے مستفید ہو اور جو 3 سال گزارے ہیں تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ اس میں ریکور تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ ابھی ایک وقت نہیں، ابھی 3 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے پیدا کرے گا. اس سے بڑی خوشی میرے لیے کوئی بھی نہیں. اور میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو داد بھی دیتا ہوں اور انشاءاللہ میرے بھائی اس میں کام کریں گے. دوسری بات آپ نے پلیٹر کی میرے بھائی بار بار آپ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں. اس نے آپ کو بتایا کہ
کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کو بتائیں. یہ ایک بزنس پوائنٹ ہے. ہمارے ڈیلر کو عزت ملی, ہمارے ڈیلر کو عزت ملی گئی, ہمارے ڈیلر کو کمیشن ملے گا. یہ بغیر ڈیلر کے کوئی پلاٹ, کوئی یونٹ, کوئی کمرشل نہیں بیچے گا. یہ آپ سے وعدہ کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ کہ اتنی جب بڑی آفریں آپ کو دی لیکن تاڑیاں نہیں بجاتے ہو. روٹی نہیں کھائی ہے, روٹی کھا لو گے, آ رہی ہے. خدا کے بندو خوشی سے ناچو کہ آپ کے لیے گھر آئے. دو رزق اللہ دیتا ہے لیکن آپ کے لیے وسیلہ بتاتا ہے. وہ آپ کے گھر, آپ کے میز پہ آپ کو دے دیا, پھر بھی آپ نہیں بڑھے. ایک دار پھر تالیاں بچاؤ, سے بچاؤ. کل ان کا پروگرام ہے وہ ہد ٹاور جمرود روڈ, اس سے 500 گز آگے ہے جہاں میرا آفس ہے. اس کے نیچے چارکول ریسٹورنٹ ہے, اس میں کل 10 بجے سے یہ اوپن کریں گے. جو ڈیلر, جو خواہش مند, جو بھی کوشچن کرتے ہیں وہ آ کر اس سے پرسنلی کریں. ابھی میں پشتوں پہ جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ محفل, یہ مقام, یہ ہوا مجھ سے پشتوں کی توقع کرتے ہیں. میں اس شعر سے شروع کرتا ہوں. استاد خائز گل نڈیر دی, استاد خائز گل نڈیر دی جولائی میں تنگ ازبا کم کم ٹھولا ہوما زمانو زو دہلوی صاحب, ملک حبیب صاحب جیسے کم زمون دا فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر دے. صوبائی صدر یوسف شاہ صاحب اور نظام صاحب, زمون اظہر خان دے ایگزیکٹو کمیٹی فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان. زو دا جاوید خٹک سے اپنی شکریہ ادا کوم. اغم زمون دا پاکستان دا ایگزیکٹو کمیٹی ممبرم دے. نن دا دے میزبان حبیب صاحب سراغرے دا دے پا دعوت مونگ راغلو. اگر دا دول اخبر پروگرام کرے دی کہ اگر محنت کرے لے دا آگے باندیزا دا آگا شکریہ دا کوم. رونو چی کلا مونگا یو شے علو نو مونگا دیرہ تادی کو. مونگا خیبر پختونخوا فارم تباہ کو کسوک ما سرا منی ہو کرنا منی. مونگ فارم تباہ کو, فارم اولو ٹھلو, خلق بے کور اکل, خلق دا گاڑو نخلاص کل, خلق دا پیسو نخلاص کل, خلق دیوالے شو. نن ما یو اشتیارو کتو زماو دا دار دے سپینگیره دے پھر سباک سرے استانه دا. نن آگا پسی بیریا اشتیار ورکڑے چی دا غل لے او دا غلط فارمونو خرچ کر. آگا سڑی دا غی دا پارا چی کما قربانی ورکڑا قسم پخدای کسو کی ورکی. خدا تاس تاوام چیز دا دین غیرت والی, دین عبرت والی چی میرا بانیو که دا فارم دا توبہ و باسی. فارم دا توبہ و باسی, فارم ریجیکٹ کئی. چی کلمون فارم ریجیکٹ کو نو زمون بیسیس کے وقتای برکاتا چاہی. فارم جواری دا, فارم سود دے, کارا سود دے. او وڑا گناہی چی کمدن و غمور سر پا کعبہ کے زنا دا. اللہ او دا اگر رسول سر جہاد دے. دا مون زگا خراب شو, دا مون خپل عمل خراب کو. دیر خستا خستا خلق بیودل, شر تا برابر خلق بیودل, امیران صاحبان بیودل, پا دے لعنت کی مفترہ دی. دینا مون توبہ و باسلا قسم در تخرم کتاسو بلا وقور تا پیسی رازی. اللہ سر جنگ مکوئی, دا اگر رسول سر جہاد مکوئی, دا اگر نے غورو اگر رزق راکای. چی مونگا غصر مقابلہ شروع کرن بیا مونگا رزق سوک راکای. پا دے پارم کے رزق نشتے, پا جوارن کے رزق نشتے, چتا لکم علالی گٹی قسم پاوے. گوڑا زستاسو مخامق یو مثالیم, نہ کار کم, نہ کسب کم, نہ ماسو پریدی, ٹول ار جرگے کم, اور بیان دختہ فضل جانے گاڑی کے گرزم غیر اللہ کرے. دانے گرزم رادی شو سوک ماتا دیوائی, خدایش تک کاروبار کو. خو دا اس کو کوزا رسابا اس ننتا استا مکمل آشو. گورا تجھے کل زیادہ زی ندری سی زمان اٹھ کے اول بے لوکیشن گورے, بیا بے NOC گورے, اور بیا بور بس شاہتا سڑے گورے چی ڈیولپر او دادا کا سوکتے
نو ګوره لوکیشن یې ګلبرګ ګرین دی A1 درته وښو په ډبل روډ NOC ورسره CDA ده او ایلوي صاحب خپله ګارانټي ده چې د 2007 نه کوم 2004 نه کوم پراجیکټ کړي دي الحمدلله ډیولپ کړي دي دا خپله ګارانټي ده ملک ریاض د قرضدار نو نور څه غواړي چې ملک ریاض باندې سړی د قرضدار دی نو پوه شه چې دی مضبوط دی نو تاسو کوز دی کې څه کوئ رامخکې شئ ځان له لارې وګورئ زه ورسره خبره کوم څنګه چې دی جان علم خالي وي چې ورکوټي ډیلر له د هغې د له لار راوباسم دا تاسو له د فخر خبره ده چې د ډیلر نه بغیر به یې نه خرڅئ نو لکه مطلب ده چې تا له کور تار سره راوړل تا له کور تار سره راوړل نو تا دی راته وایي چې ټایم ختم دی هغوی لایټونه بندوي تا له کور تار سره لاړل نو چې کور ته له سره رالل او دسترخوان په میز درته کېښود اوس یې ښه په مزه مزه خوره اوس ته واله خوند ته د دې نه زده کړه که غریب ډیلر دی او که امیر ډیلر دی انشاءالله دواړو ته به رزق میلاویږي دا ورسره زه خبره کوم واړه ډیلرانو ته هم وایم خوشحاله اوسئ او علمي صاحب ته دوا کوئ او لاس والا بیا وپاړوئ تاسو له به رزق الله درکوي وسیله یې درله دی جوړه کړه زه دی مې نه پرېږدي والله که مې خبرې ته پرېږدي والله که مې پرېږدی نو زه څه ووایم مګر چې بند کړي دا وکړل ولا بند اوس پرې ناره تکبیر الله اکبر کې وایم ماته لاس وراوړئ تاسو غلي شئ داسې ده چې دوا کوو ولې چې دوا ضروري ده دوا